ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانه لتنزیل رب العالمین، اور بلا شبہ یہ کتاب رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے۔ سورت کا جب آغاز ہوا تھا سورۃ الشعراء کا، تو کفار کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا تھا کہ وہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو مطمئن کرنے کے لیے متعدد انبیاء، جن میں سے میں نے 7 کا جن کا تفصیلاً جو ذکر آیا 7 رکوع میں، ہم نے 7 نبیوں کا ذکر سنا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے متعدد انبیاء اور ان کی قوموں کے حالات بیان فرمائے۔ اب دوبارہ اس صورت کا اختتام کا آخری رکوع ہے۔ اب سلسلہ کلام اس صورت میں اللہ رب العالمین کے کفار کے انہی اعتراضات کی طرف لوٹتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا وضع کردہ نہیں، بلکہ اسے اس خدا نے اتارا ہے کہ جو رب العالمین ہے، اور اس کی ربوبیت کہ جس نے انسان کے جسمانی ضروریات جو تھیں وہ پہنچا رہا ہے، اور جس کو جو ضرورت ہے وہ مل رہی ہے، اور اس کی شان سے یہ بعید تھا کہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے کوئی انتظام نہیں فرماتا، چنانچہ انسان کے اسی روحانی پہلو کو معراج کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کتاب مقدس کو نازل فرمایا، اور اسی لیے فرمایا کہ بلا شبہ یہ کتاب رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا نزل بہ الروح الامین، اترا ہے اسے لے کر روح الامین یعنی جبریل امین، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب منیر پر تاکہ بن جائیں آپ لوگوں کو ڈرانے والوں سے۔ جس فرشتے کے ذریعے یہ کتاب نازل ہوئی اس کا تعارف اللہ نے کروایا کہ وہ روح الامین ہے، یعنی وہ سراپا روحانیت بھی ہے اس میں اور امین بھی ہے۔ نہ اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کر دی ہوگی، اور نہ کسی کے لیے ممکن ہے کہ جو چیز اس کی امانت اور حفاظت میں اللہ کی طرف سے اگر دی جائے تو اس میں کوئی ادنا سا بھی رد و بدل کر سکے۔ مقام کی نزاکت کے پیش نظر یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی علم کی جگہ اور ان کی 2 عظیم صفات کو اللہ نے ذکر کیا، اور فرمایا کہ اس کا نزول کس پر ہوا۔ لے کر تو جبریل امین آئے، لیکن کس پر ہوا؟ تو فرمایا اس کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر ہوا، اور جو چیز دل میں اترتی ہے فرمایا اس میں نہ کسی کمی بیشی کا احتمال ہوتا ہے، اور نہ یہ امکان ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طور پر سمجھا نہ گیا ہو۔ تو دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کے جسمانی اور ظاہری ضروریات کو بہم پہنچانے والے پروردگار نے اس اللہ کے بندے کی روحانی اور باطنی قوتوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے کے لیے اس کتاب کو اتارا، اور فرمایا اسے لانے والا وہ فرشتہ ہے کہ جو روح الامین کی صفت سے موصوف ہے، اور اس کے نزول کی جگہ اللہ کے محبوب کا قلب مبارک ہے۔ اے کفار، جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا اس مقدس کتاب کے متعلق بے تکی باتیں کرنا، اعتراضات کرنا، فرمایا کہ یہ معقولیت کے ہی سراسر خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا جواب دیا۔ آگے ارشاد فرمایا بلسان عربی مبین، فرمایا کہ یہ ایسی عربی زبان میں ہے کہ جو بالکل واضح ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کا ذکر خیر پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولین سے مراد کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اولین سے مراد سابقہ جتنے انبیاء ہیں وہ اور رسول ہیں، یعنی اس کتاب مقدس کا قرآن حکیم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ذکر یہ نہیں کہ تم سن رہے ہو کافروں، بلکہ جتنے انبیاء آئے اور رسول آئے ان تمام کی کتابوں میں اس قرآن حکیم کا ذکر موجود ہے۔ اور فرمایا کہ یہ
اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی انہو و انہو لفی زبر الاولین جو فرمایا، تو اس میں جو انہو ہے اس میں ایک ضمیر آتی ہے، عربی کا قاعدہ ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں آیت کا معنی یہ بنے گا کہ جس رسول کے قلب منور پر یہ کتاب نازل کی گئی، ان کے محامد اور اوصاف سے سابقہ آسمانی کتابیں بھری بھی ہیں، اور سب انبیاء جو آتے رہے حضور سے پہلے، فرمایا کہ سب نے اپنی امتوں کو حضور کی آمد کی اطلاع دی اور حضور پر ایمان لانے کی تاکید کی۔ آگے ارشاد فرمایا اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا نہیں تھی ان مشرکین مکہ کے لیے آپ کی سچائی کی یہ دلیل کہ جانتے ہیں آپ کو بنی اسرائیل کے علماء۔ اہل مکہ یہود کو صاحب کتاب اور اہل علم خیال کیا کرتے تھے، یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ یہ توریت کے بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے ایک پورا لشکر اور وفد جو ہے وہ مدینے میں بھیجا، اور مدینے کے جو علماء تھے یہود، ان کی طرف یہ پوچھنے کے لیے ان کو روانہ کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں اس نبی کا کیا ذکر موجود ہے، یا ان کی نعت اور صفات وغیرہ توریت میں موجود ہیں؟ تو وہ جب وہاں پر پہنچے تو ان میں جو علماء نے نام لکھا مفسرین نے، وہ عبداللہ بن سلام، ابن یامین، سالبہ، اسد اور اسید، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سب نے یہ کہا کہ ہم نے توریت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف پڑھے ہیں، اور انہوں نے سب کچھ صاف صاف وہ جو اہل مکہ نے بھیجے تھے ان کو بتایا، لیکن اس کے باوجود بھی اہل مکہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ لیکن جو یہود کے جو علماء جن کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں توفیق دے دی، یہ سارے کے سارے حضور پر ایمان لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے آقا کی شان۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اتارتے قرآن کو کسی غیر عربی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو کافر انکار کرتے ہیں، فرمایا کسی معقول دلیل پر انکار نہیں کرتے، بلکہ فرمایا ان کے دلوں میں دشمنی ہے، میرے محبوب کی دشمنی، جب حضور سے دشمنی تو قرآن سے بھی دشمنی، یعنی اسلام سے بھی ان کی دشمنی۔ فرمایا کہ یہ ان کی ایک ضد ہے، اور جس کو وہ نبھا رہے ہیں، اور اپنے سراسر غلط موقوف کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اعتراض وہ اٹھا دیتے ہیں، جن میں سے کئی اعتراضات آپ پیچھے سماعت کر چکے ہیں کہ وہ کیسے کیسے اعتراض کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض جو اللہ نے اس کا جواب دیا وہ یہ ہے کہ وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود عربی ہیں، عرب خاندان میں حضور پیدا ہوئے، تو حضور کو عربی آتی ہے اور وہ فصیح و بلیغ ہیں، اس لیے حضور کے لیے قرآن حکیم بنانا، ایسا کلام بنانا کیا مشکل ہے۔ تو ان کے رد میں اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ اگر ہم کسی عربی کے بجائے، یعنی تم میرے محبوب کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ عربی ہیں، تو فرمایا اگر ہم کسی اجمی پر بھی یہ قرآن حکیم نازل کر دیتے تو تب بھی تم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ فرمایا یہ محض تمہارے بہانے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تم دل سے اس کلام کی عظمت کو تسلیم کرتے ہو، لیکن تمہاری زبانیں جو ہیں وہ اس کے اقرار کرنے میں اپنی توہین محسوس کر رہی ہیں، تو اس لیے تم اپنی زبان سے اس کا اظہار اور اقرار نہیں کرتے اور اسے اپنی توہین سمجھتے ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ میرے آقا جب قرآن پڑھتے تھے تو یہ چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے، اور ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں، اور ان کے دل کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ کسی کلام بشر نہیں بلکہ یہ کلام ربی ہے، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کی اس دشمنی نے انہیں کیا سزا دی، ان کی سزا دیکھیے۔ اب فرمایا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، یوں ہی ہم نے داخل کر دی ہے انکار کی عادت مجرموں کے دلوں میں۔
لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سو وہ آئے گا ان پر اچانک اور انہیں اس کی آمد کا احساس بھی بنا ہوگا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کلام پاک کی صداقت تمہارے رگوں پہ میں سرایت کر گئی ہے، تمہارے دل مان چکے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن تمہارے دل میں جو کالا پن ہے، جو کفر ہے اور گمراہی میں تم اتنا دور تک نکل گئے ہو کہ فرمایا کہ سورج جو ہے وہ نصف النہار پر چمک رہا ہے اور تمہیں کہتے ہوئے یہ ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ تم کہتے ہو ابھی بھی کالی رات ہے۔ یعنی دوپہر کے وقت جب سورج چمک رہا ہوتا ہے اور اس وقت اگر کوئی کہے کہ یہ کالی رات ہے تو وہ کوئی کہے گا یہ کیسا بے شرم ہے کہ ابھی سورج چمک رہا ہے اور یہ کہتا ہے کالی رات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کفر اور گمراہی میں اتنے دور نکل گئے ہو کہ تم کلام کی صداقت تمہارے رگوں پہ میں سرایت کر گئی، لیکن تم اپنی زبان سے یہ کہتے ہو کہ یہ وہ قرآن یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح ان کی سزا انہیں یہ ملی کہ قرآن کریم کے جھٹلانے کو ہم نے پھر ان مجرموں کے دلوں میں ڈال دیا، تو اب تو شور مچاتے ہوں گے قیامت کے دن۔ اور وہ کیا شور مچاتے ہوں گے؟ وہ فرمایا کہ جب ان پر اچانک اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت انہیں احساس تک نہیں ہوگا، اور اس وقت ان کی زبانوں پر یہ ہوگا فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو اس وقت حسرت کے ساتھ یہ کہیں گے کیا ہمیں مزید مہلت ملے گی؟ یعنی اب تو شور مچاتے ہو، اگر تم سچے ہو تو میرے محبوب سے تم بار بار یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں اترتا، لیکن فرمایا جب عذاب انہیں گھیر لے گا اس وقت وہ ندامت اور حسرت سے گر گرائیں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دو تاکہ ہم اپنی سابقہ غلطیوں کی تلافی کر لیں۔ لیکن فرمایا اس وقت ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور فرمایا افبعذابنا یستعجلون، کیا وہ اب ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، کیا تم نے کچھ غور کیا اگر ہم لطف اندوز ہونے دیں انہیں چند سال؟ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عرصہ دراز تک اگر وہ ہر طرح کے آرام اور آسائش اور ناز و نعم سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر جب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے تو ان کی ساری عیش و عشرت فراموش ہو جاتی ہے، اور وہ جو زندگی بھر جو اللہ نے انہیں زندگی سے فائدہ اٹھانے کا جو سامان دیا تھا انہیں اس نے کوئی نفع نہ پہنچایا۔ اور پھر اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت فرمایا کہ ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، پھر یہ عرصہ گزرنے کے بعد آئے ان پر وہ عذاب کہ جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، جو کیا نفع دیں گے انہیں اس وقت وہ ساز و سامان کہ جس سے وہ لطف اندوز ہوتے رہتے تھے۔ فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے، ذکرا یاد دہانی کے لیے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں تھے۔ جیسے پیچھے آپ تمام سماعت کر چکے کہ اللہ زندگی میں سب کو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، زندگی سے لطف اندوز ہوتے رہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور کسی بھی بستی کو اللہ تعالیٰ بغیر ڈرائے، بغیر نصیحت کیے، بغیر تنبیہ کیے تباہ و برباد نہیں کرتا۔ یہی بات یہاں پر بھی اللہ نے کی کہ ہم نے انہیں بھی یاد دہانی کے لیے بار بار بھیجا، ذکر وما کننا ظالمین، اور کوئی یہ نہ کہے تو فرمایا ہم ظالم نہیں تھے۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور نہیں اترے اس قرآن کو لے کر شیاطین، وما ینبغی لہم وما یستطیعون، اور نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ دو آیات کی میں تفسیر کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ کفار، ایک تو اعتراض وہ تھا جس کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اب یہ ایک اور اعتراض کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اب چلیے یہ کلام جو ہے، جس طرح نجومیوں کو پہلے شیطان وہ باتیں بتاتا ہے تو نجومی وہ باتیں بتاتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے معاذ اللہ حضور کی طرف اعتراض کیا
کہ یہ جو کلام پڑھتے ہیں یہ شیاطین کی طرف سے ان کا القاء کیا جاتا ہے، تو اس کا پرزور اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور فرمایا سنو تم جو یہ کہتے ہو کہ شیطان حضور کو اس قرآن سکھاتا ہے، اب دیکھیے کیسی زبردست رد کر کے اللہ نے فرمایا کہ پہلے سنو کہ شیطان کا کام کیا ہے۔ شیطان کا کام گمراہ کرنا، کفر اور شرک کی ترغیب دینا، یہ شیطان کے مین مقصد ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کریم کا مقصد صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دینا ہے، اخلاق فاضلہ یعنی جو فضیلت والے اخلاق ہیں، اعلیٰ اخلاق ہیں، ان کی تعلیم دینا قرآن ہمیں تلقین کرتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کی ہر آیت اگر ہم جیسے سنتے ہوئے آ رہے ہوں، پڑھ بھی رہے، تو وہ کفر اور شرک کے عقیدوں کو فرمایا کہ جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیتی ہے، اور قرآن کا مقصد یہی ہے کہ نور توحید سے پورا عالم جو ہے وہ جگمگا اٹھے۔ تو فرمایا خود فیصلہ کرو اے عقل کے اندھو کہ شیطان کیا کبھی توحید قبول کرنے اور لوگوں کو کفر و شرک سے تائب ہونے اور وہ اچھے اخلاق اپنانے کی کبھی ترغیب دے سکتا ہے؟ کوئی بات تو سوچو۔ فرمایا کوئی بات کرتے ہوئے کبھی سوچ بھی لیا کرو۔ اور فرمایا قرآن میں غیب کی خبریں ہیں، اور یہ بیچارے شیطان کی مجال کیا کہ یہ تو فرشتوں کی بھی بات نہیں سن سکتے۔ پہلے انہیں اجازت تھی، 23ویں پارے میں آئے گا کہ پہلے وہ آسمان سے فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، لیکن اب ان کی یہ سزا ہے کہ یہ فرشتوں کی بھی بات نہیں سن سکتے آسمان پر، کہ اگر یہ سننا چاہتے ہیں تو شہاب ثاقب یہ ایک ستارہ ہے، فرمایا کہ ان سے ان کی مرمت کی جاتی ہے شیطانوں کی، وہ آگ کا ایک گولا ہے کہ وہ سن بھی نہیں سکتے اور وہ جل کر راکھ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ ان کی کیا مجال کہ یہ قرآن کو سن سکیں، اور فرمایا نہ ہی یہ ان کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی یہ قرآن کی اٹھانے کی اور سننے کی طاقت شیطان کے اندر ہے۔ یہ تو رحمان کے بندے ہیں، یہ تو محبوب کریم کا صدقہ ہے کہ جن کے قلب انور پر اترا، اور یہ حضور کا صدقہ ہے کہ آج حضور کے صدقے میں حضور کی امت اس قرآن کو اٹھا رہی ہے، اپنے سینوں میں محفوظ کر رہی ہے، علماء اس کو پڑھ رہے ہیں، علماء اس کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور اسی کا جواب دیتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ نے اور بھی مزید باتیں عرض کی۔ کل اس سورت کا اختتام بھی ہوگا اور مزید باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان اور اس کا نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ ایک قرآن پاک پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولائی کریم اس کا ثواب تمام حضور کی امت مرحومہ کی روحوں کو صالح ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ رب کریم آج کیونکہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا، مبارک مولائی کریم یہ 10 راتیں جن کی تو نے قسمیں کھائی ہیں قرآن میں، والفجر ولیال عشر، رب کریم یہ مبارک راتوں کی مولائی کریم ہمیں قدر عطا فرما، اور یہ 10 راتیں ہمیں مولائی کریم 10 دن خوب عبادت کی توفیق عطا فرما، کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قدردان بنا دے، ان راتوں کا قدردان بنا دے۔ رب کریم یہ راتیں ان میں عبادت کرنا تجھے بڑا محبوب ہے، اے اللہ ہمیں کثرت سے تیرا ذکر کرنے، عبادتیں کرنے، قرآن پڑھنے، استغفار کرنے، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان مبارک حج کے ایام کا صدقہ مولائی کریم ذوالحجۃ الحرام جو حج کا مہینہ ہے، یا اللہ آج کی مبارک چاند رات کا صدقہ ہمیں زندگی میں بار بار حج مبرور، عمرہ مقبول کی سعادتیں عطا فرما، ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمیں زندگی میں میرے مولا مرتے دم تک کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا، ہر قسم کے شریروں کے شر سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، داجتوں نے نظر بد سے بچا، جتنی آج تک دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ مولائی کریم آج کی مبارک رات کا صدقہ ختم قرآن جس نے مولائی کریم کیا، نمازی نے، مولائی کریم قرآن پاک کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔